अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है आज़म साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एहतसाबी अमल के हवाले से, क्योंकि ये अब रोज़ बरोज़ तेज़ होता दिखाई दे रहा है। खुसूसन राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर कानून पंजाब, उनकी गिरफ्तारी ने खासी हलचल मचाई। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो सदर भी हैं 12 जुलाई को नैब में तलब कर लिए गए हैं। हमजा शहबाज भी जुडिशल रिमांड पर हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमा भी हैं जिनके गिर्द एहतसाब का शिकंजा सख्त होता दिखाई दे रहा है। अपोजिशन के पास मुज़ाहमत के ऑप्शंस क्या हैं, इस पर भी गौर करेंगे। और हुकूमत के समत में जा रही है, क्या इससे माशी समत ठीक होगी? अया साहब, इमरान खान साहब कहते हैं जरदारी और शरीफ ख़ानदान अगर अपनी दौलत, आधी दौलत भी ले आए तो डॉलर नीचे आ जाएगा, रुपया ऊपर चला जाएगा। यही सोल्यूशन है टूवर्ड्स इकॉनमी? इकॉनमी का तो सोल्यूशन वो है जो IMF से हम कर रहे हैं जी। और वो तो उस तरफ है, वो उनका कहना है। लेकिन एक इनका तवातुर से वज़ीर आज़म का कहना, एहतसाब तो एहतसाब ब्यूरो कर रहा है, वो एक और इदारे हैं। लेकिन अब कुछ 10-11 महीने बाद पता चल रहा है कि कुछ हुकूमत नाम की चीज़ है, कोई थोड़ी सी मजबूती हुकूमत में आ रही है। और उसकी एक निशानी ये मिल रही है कि अपोजिशन के गिर्द जो है थोड़ी सी सख्ती हो रही है और उनकी थोड़ी सी आहो पुकार जो है ज़्यादा वो हो रही है। जैसे मियां नवाज शरीफ का वो जो था हर जुमेरात को वहाँ पे एक वो दरबार लगती थी कि वो सारे वो पे, उनका नहीं भाई नहीं होगा, तो उस पर वो चीख रहे हैं। खाने के बारे में कि हाँ जी वो खाना आएगा नहीं आएगा, परहेजी खाना। और फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना कि जी हम तो वो एहतियात कर रहे हैं कि ज़्यादा वो जो पंजाबी का लफ्ज़ वो तो मुरगन तो आपका है ना बड़ा वो जो है वो पंजाबी का लफ्ज़ तो थिद्दा है कि ज़्यादा थिद्दा ना हो जो जिसमें उनका, क्योंकि दिल की बीमारी है, शरियानों का वो है, तो बातें वो हो रही हैं। लेकिन ये आप मियां नवाज शरीफ और ये नून लीग का भी आप कमाल देखें भाई। करप्शन के चार्ज पे आपकी वज़ारत उज़्मा गई, आप जेल काट रहे हैं, लेकिन तब की सरकारी गाड़ी जो है अपने पास रखी हुई है। वो कल उनको बाकायदा कैबिनेट डिवीज़न को एक किस्म का छापा या रेड मारनी पड़ी है। वो AC और जैसे आप वो जाते हैं ना पूरा एक वो लाओ लश्कर लेके और अपना वो बंदोबस्त करके वहाँ पे जाना पड़े, और फिर उन्होंने कार रिकवर कर दी है। हालांकि पुराने वक्तों में जब थोड़ी सी शराफत की वो कारोबार चलता था तो ऐसे कोई होता तो आदमी खुद वापस कर देता था जाने से पहले। कई जो शरीफ आदमी है दफ्तरों से जाते हैं तो पहले ही समेट के ले जाते हैं, कुजा इसके कि आप 1.5-2 साल बाद जो है आपने अपनी वो मरियम औरंगज़ेब कहती है कि हर साबिक वज़ीर आज़म के पास गाड़ी रहती है एक कानून के मुताबिक। इन्होंने कहा है मरियम औरंगज़ेब कौन है, कोई जाती उम्रा से कोई ऐसे आया, उनको नोटिस आए थे। ये आज अचानक नहीं हुआ, कैबिनेट डिवीजन ने कई नोटिसेस भेजे कि जुनाब आपके पास यहाँ पे गाड़ी है वो वापस कर दें। उसका उनको जवाब देना चाहिए था। एक चीफ जस्टिस साहब भी हैं, उन्होंने एक गाड़ी दबाई हुई है बुलेट प्रूफ। अजीब है, ये किसी और मुल्क में आप ये तमाशा नहीं देखेंगे जो यहाँ पे हो रहा है। वज़ीर आज़म जो अब कहने लगे हैं, शायद उन्हें पहले कहना चाहिए था कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाली चीज़ क्या होती है। करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं, प्रोडक्शन वहाँ पे जी हो। वो एक ज़माने में जब मुशर्रफ का दौर था, कुछ और दौर था, तब कोई जवाब बनता था। लेकिन अगर आपने सही मानों में एहतसाब करना है तो ये प्रोडक्शन वगैरह की ये है। हाँ जी उन्होंने अपना वो फ़राइज़ निभाने होते हैं। कौन से आपने वो फ़राइज़ निभाने होते हैं, जिस तरीके से आप फ़राइज़ निभाते हैं वो सबको पता है। तो अब कुछ लग रहा है कि कोई थोड़ा सख्त है। लेकिन आपने पूछा कि ऑप्शंस क्या है इनके पास, ऑप्शंस इनके पास कौन से हैं? करप्शन ये पहली दफ़ा हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, लेकिन अपोजिशन जमहूरियत का या हम जमहूरियत के चैंपियन है वो नारा नहीं लगा रही है तो उसकी पजीराई नहीं हो रही। देखिए सियासत में रिफॉर्म्स करें। इमरान खान साहब प्रोडक्शन ऑर्डर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने सियासी कैदियों के लिए जेल में क्लास ख़त्म करने की भी बात की है, यानी कि एक यकायक तब्दीली आ रही है तमाम तर्ज़ हुकूमत में। जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात है, ये इस्तेहकाक है स्पीकर साहब का, और असम्बली के रूल्स उन्हें ये इस्तेहकाक देते हैं, तो ये फिर वो चेंज कर लें। बात ये कि ये जिस तरह की चीज़ें प्राइम मिनिस्टर लेवल की चीज़ नहीं है कि जी खाना बंद कर दें, मुलाकातों पे पाबंदी हो। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे हुआ नहीं है। बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास से जो मैंडेट था क्या वो उस मैंडेट के मुताबिक आगे की तरफ चल रहे हैं, या उन्हें कौम ने ये मैंडेट दिया था कि आप किसी के
क्या प्रोडक्शन आर्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के जारी हुए हैं? क्या अलीम खान साहब प्रोडक्शन आर्डर में नहीं आए? क्या सब्तैन खान साहब प्रोडक्शन आर्डर में नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें ऐवान के अंदर अगर उनको वाक़तन पहले खबर आई थी कि तजवीज़ है, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हदायत जारी की हैं। प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे ना रूल्स तब्दील होते हैं ना इन्हें पाकिस्तान तब्दील होगा। अगर उन्हें कुछ चीज़ें तब्दील करनी है तो बाकायदा असम्बली के अंदर उन्हें लाना चाहिए। बाकी ये बात है कि सियासी कैदियों की मुलाकातों पर भी पाबंदी है, तो ये चीज़ें खुद खान साहब और आने वाले, क्या वो हमेशा के लिए इक़्तिदार में आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है। हमने माजी की तारीख में देखा है बड़े बड़े तुमनदार जो सियासतदान और हुक्मरान हैं आज वो जेलों के अंदर बंद है, और माजी के अंदर जिन्हें समझा जाता था कि वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए वो पाकिस्तान के अंदर सदर और प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है सियासी इक़्तिदार और रवैयात जो है उन्हें कायम रहने देना चाहिए और पर्सनल नहीं होना चाहिए सियासत में। प्राइम मिनिस्टर साहब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है, लिहाजा सबसे बड़े मनसब पर रहने वाले शख्स का दिल भी बड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। प्रोफेसर साहब, आप अयाज साहब की बात से मुत्तफिक है कि अब हुकूमत की ग्रिप दिखाई दे रही है मामलात पर, जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत थोड़ी सी कॉन्फिडेंट फील कर रही है बजट के पास होने की वजह से। अच्छा। और आईएमएफ से पैसा मिलने की वजह से, आईएमएफ ने जो अप्रूव किया है उनका, क्योंकि आपको याद होगा कि बजट से पहले पीएमएलएन, पीपीपी, जमात इस्लामी ये कह रहे थे हम बजट नहीं पास होने देंगे। अच्छा, अगरचे हमें अंदाज़ा था कि इनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी वसवसे पैदा होते हैं कि इतनी श्योरिटी से जो है शहबाज शरीफ कह रहे हैं, अपने बिलावल साहब कह रहे हैं, जमात इस्लामी के चीफ जो हैं वो बयानात दे रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा सा उन्हें एतमाद जो मिला है। लेकिन इस एतमाद के बावजूद मसला ये है कि जो हुकूमत के मसाइल बजट से पहले थे वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, और उन मसाइल का ताल्लुक़ है इक़्तिसादियात से, इकॉनमी से, और उस इकॉनमी के जो है ना मसाइल वो यही हैं कि इंटरनेशनल लोन किस तरह वापस करेंगे, फिर ये प्राइस हाइक का मसला है, फिर ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी जिसको काफ़ी खुली चिट्ठी, खासकर जो मिडल और लोअर मिडल लेवल का बिजनेसमैन, दुकानदार या बाजारी, जिसको फ़ारसी ईरानी ट्रेडिशन के हिसाब से हम कहते हैं जब वहाँ इनकलाब आया था जी, ये हल्के पिछली हुकूमत के दौर में काफ़ी इनको खुली छुट्टी थी, पैसा कमाओ, अगर टैक्स देना है थोड़ा सा दे दो या ना दो। अब इसके बाद टैक्स की ग्रिप चूँकि सख्त हुई है, उसकी वजह से इस स्टेज पे हमें जो है ज़्यादा मसाइल नज़र आते हैं, यही ग्रुप ज़्यादा शोर मचा रहा है। लेकिन लगता यह है कि टैक्सेशन का सिस्टम जो ला रहे हैं वो मेरा ख्याल है अब काफ़ी ग्रिप में लेगा। लेकिन इसमें दो तीन मसले मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ। एक तो है प्रोडक्शन ऑर्डर का जी, बड़े क्विकली, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। देखिए, जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी खैर बाद में कर लेंगे क्योंकि ये चलेगा इशू, जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर का ताल्लुक है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है, और उस सूरत में एक्सरसाइज किया जाता है स्पीकर जब ये महसूस करे कि बंदे की प्रेजेंस लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये स्पीकर फैसला करता है। और आम तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है उस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं होता। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होता है या तो आप जेल में हैं या आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपके ख़िलाफ़ चल रही हैं, तो वहाँ आप उस सिलसिले में हैं। हमने इसको मिसयूज़ किया है, और इसको मिसयूज़ के उसकी वजह से ये सवाल पैदा हुआ है। इसमें अगर तब्दीली करनी है तो वो असेंबली के रूल्स को बदलना पड़ेगा। जो असेंबली अगर चाहे तो रूल बदल सकती है, प्राइम मिनिस्टर खुद ये रूल नहीं बदल सकता। मिसयूजेस को नहीं रोका जा सकता, यानी नहीं, मिसयूज को रोका जा सकता है, उसके लिए देखिए ना, मिसयूज की मिसाल आपको ये दें कि जनाब वो जरदारी साहब आए बाहर, उनको फौरी तौर पे 3 कमेटीज़ का मेंबर बना दिया गया, इसलिए कि अगर जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होगी तो उन कमेटीज़ का, चूंकि चेयरमैन पीपल पार्टी का है, लिहाजा हम उनका सेशन कॉल कर लेंगे। ये है मिसयूज़ ऑफ ए फैसिलिटी जो कि गुड फेथ के अंदर जमहूरियत चलाने के लिए है। अगर आपने जमहूरियत चलाना है तो उसके लिए गुड फेथ का होना ज़रूरी है, और लॉज को, असूलों को, कायदों को उसके स्पिरिट में चलाना चाहिए। अगर आप उस स्पिरिट से बाहर निकाल देंगे तो जमहूरियत जो है वो खुद ब खुद फस्तायत में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ठीक, यही बात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। लेकिन खबर, आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं अयाज साहब के ये कहने के बाद कि इस हुकूमत की अब ग्रिप दिखाई दे रही है मामलात के ऊपर? आप बहुत खुश हुए होंगे यकीनन।
عائشہ یقین کرو میں شروع دن سے ہی بڑا پر یقین ہوں، کانفیڈنٹ ہوں، ہوپ فل ہوں، آپٹیمسٹک ہوں، اور میں آدھا گلاس جو بھرا ہوا دیکھنے والا انسان ہوں، اور میں ہمیشہ اسی طرف دیکھتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع دن سے ہی آپ کو یہ کہا تھا کہ احتسابی عمل یہ چلے گا اور یہ کافی اپنے یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اور زیادہ سپیڈ پکڑے گا. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہی ہے بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ ہمارے جرنلزم میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹیبل سٹوری، کہ ایک ہمارے کئی دوست دفتر آتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے ذہن جو کہتا ہے اس میں کچھ اپنی خواہشیں شامل کرتے ہیں، ایک سٹوری لکھتے ہیں، وہ اخبار میں دے کے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اب جو موجودہ حالات ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح اپوزیشن چیخو پکار کر رہی ہے جی ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، سارے کا سارا جو اس وقت حکومت ہمارے خلاف سارے کام کر رہی ہے، اس کا حقیقت سے مجھے تو کم از کم کوئی دور دور کا تعلق واسطہ نظر نہیں آتا. موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس نے اس کی ساری اس کو بنانے میں کردار تھا؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی. اب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بہت زیادہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور ایاز صاحب یقین کریں کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو پٹیشنز آپ نے کرنی ہیں کہ یہ فلاں حلقے کے اندر یہ دھاندلی ہوئی، یہ میرے پاس ثبوت ہے، وہاں پہ نہ پیپلز پارٹی والا کوئی گیا ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون والا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ثبوت دیں کہ جی میرے حلقے کے اندر یہ مسئلہ مسائل ہے، اس کو حل کریں. اس کا مطلب ہے اس پہ آپ کو کوئی یقین نہیں ہے. نیب کا کالا قانون اس پروگرام میں ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں. 18ویں ترمیم آپ نے اتنی بھاری بھرکم اپروو کروائی، اس کے بعد نیب کے قانون کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ڈرافٹ تیار آئے. پہلے 2008 سے 2013 تک آپ کو پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا تھا، 13 سے 18 تک نون لیگ کو سوٹ کرتا تھا، خوش تھے نیب سے. اب کہتے ہیں کہ نیب سے بڑا کالا قانون ہو ہی نہیں سکتا. اب ریسنٹ واقعہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا رانا ثناءاللہ کا، اب رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف ایک ایکشن ہوا ہے، چلان ابھی ہونا ہے. چلان کے اندر اے این ایف کی طرف سے کچھ اپنے جو بھی ان کے پاس ثبوت شواہد موجود ہیں انہوں نے جج کے سامنے رکھنے ہیں. جج نے ان ثبوتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہمارے جو ٹیبل سٹوری رائٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا چونکہ یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے، چونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ ووکل کرٹیک تھے عمران خان کی حکومت ہے، لہٰذا ان کو چپ کرانا مقصود تھا تو ان کو پکڑ لیا گیا ہے. موجودہ نظام عدل جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ 18ویں ترمیم کے اندر کس نے طے کی؟ ہمارے محترم نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک طریقہ کار طے کیا. اس وقت آپ ایسا طریقہ کار طے کر لیتے کہ جی آپ کے پاس صاف اور شفاف ججز مل جاتے. ابھی آپ الزام لگاتے ہیں کہ جوڈیشری اور ججز سپریم کورٹ وہاں پہ بت بیٹھے ہیں، اکثر وہ یاد ہوگا وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے. جی یقین رکھیں، نظام کے اوپر یقین رکھیں، نظام کو چلنے دیں. اپنا جو آپ کی سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی میدان کے اندر بھرپور طریقے سے لڑیں اور ان کا حق ہے. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن جو قانونی مسائل ہیں ان کو عدالتوں میں ہی لڑیں. جب یہ مکس اپ کرتے ہیں نا وہ پھر وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ ان پہ یقین کرنا جو ہے وہ کم شروع کر دیتے ہیں. قانونی چارہ جوئی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو پورا قانون کا سیمینار انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ قانون کہتا ہے اور یہ کہتا ہے. ان سے کون انکار ہاں کیا؟ ہاں آپ کیا پوچھ؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اپوزیشن کے پاس سوائے قانونی چارہ جوئی کے کوئی راستہ نہیں ہے. آپ بھی وہی مشورہ دیں گے کہ جائیں ادھر صرف کیس لڑیں اپنا؟ عائشہ دیکھیں، ہم دیکھ چکے ہیں اس سے زیادہ میدان کیسے سج سکتا ہے کہ اتنی ہم یہاں پہ ماتم کرتے ہیں، مہنگائی ہوگی، مارے گئے سب کچھ ہے. اس سے زیادہ اور جواز آپ کو کیا چاہیے؟ ایک تحریک نکالنے کا، مجمع نکالنے کا، بندے یہاں ہونے کا. مہنگائی ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. معاشی حالت خراب ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. بے روزگاری انتہا پہ ہے، لیکن سارا چپ ہے. ٹیکس بھی لگ رہے ہیں. ٹیکس جو ہے وہ جن کلاسز کا ذکر پروفیسر صاحب کر رہے تھے ان پہ یہ پہلی دفعہ ہے. اور ایک چیز ویسے ہے، جن طبقات پہ ہاتھ ٹیکس والوں کا پڑ رہا ہے وہ اس لیے نہیں رو رہے کہ ہم پہ ٹیکس لگا ہے. ان کا پہلا رونا یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائل کریں. انہیں فائلنگ پہ زیادہ اعتراض ہے. ٹیکس تو بعد میں دینا ہے. زیادہ آہو بقا اس پہ ہے کہ ہمیں آپ فائلر بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کئی دفعہ یہاں پہ ذکر ہو چکا ہے، کوٹ لکھپت جیل آج کل لاہور کے درمیان میں ہے، کسی دور دراز مضافات میں نہیں ہے. یہاں پہ ہوتے ہیں وہ نون لیگیے جو ہے کچھ، وہ وہیں نعرے وہ کر دیتے ہیں اور زیادہ تر نعرے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی حاضری ہماری ہو جائے. آصف زرداری وہاں پہ آتے ہیں.
ان کا یہ ہے کہ وہ بھلا ہو ان کو کمیٹیوں کے چیئرمین بنا کے وہاں پہ پالوں، لیکن باقی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، معاشی حالت بھی خراب ہے، احتساب بھی ہو رہا ہے، اور احتساب پہ تڑکا نہیں ہو رہا، نمک پاشی وزیر اعظم روز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، کئی بادشاہوں نے بھی کہا ہے کہ چھوڑ دیں، میں کوئی بادشاہ بھی آئے تو میں نہیں کروں گا، وہ چپ کرتے ہی نہیں ہیں، ہر روز نمکدانی لے کے ایسے وہ چھڑ دیتے ہیں، کسی کو نہیں ہوگا، یہ سارے کرپٹ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، پروڈکشن آرڈر کیسے ہو گیا، پروفیسر نے ٹھیک کہا، یہ کہاں ہوتا ہے، تفتیش پہ آپ وہ ریمانڈ پہ ہیں اور وہاں پروڈکشن آرڈر ہو گیا، یہ جیسے یہ شہباز شریف صاحب تھے، ابھی تک ہوا نہیں ہے، وہ جیل کا عمل شروع بھی نہیں ہوا، پروڈکشن آرڈر وہاں پہ روز ٹائی سوٹ پہن کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کون سا احتساب آپ کر سکتے ہیں اگر ایسا یہاں پہ وہ ہو، لیکن عوام جو ہیں ان میں کیوں نہیں جذبات ہو رہے، کیونکہ جان چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، آزما چکے ہیں، اور کر کے کوئی تھوڑا کھایا ہوتا، کھانا پینا پاکستانی زندگی اور سیاست کا حصہ رہا ہے، اتنا بڑا کھانا پینا کاٹ کے یہ جو ہے، یہ جو کڑھائیاں بنتی رہی ہیں، کیا نون لیگ اور کیا ہمارے مہربان پیپلز پارٹی، اس کی کوئی ایگزامپل آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے، اس لیے عوام نہیں آتے، نہیں تو اب تک تو یہاں جمہوری تحریک چل رہی ہوتی مال روڈ۔ لیکن رابر کمیٹی نے اعلان تو کیا ہے کہ 25 جولائی سے احتجاج کیا جائے گا، اپوزیشن کے آپشنز پہ تو بات کریں گے، جو تذکرہ کر رہے ہیں ایاز صاحب، پلی بارگین کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایک بار پھر ٹھیک ہے این آر او تو وزیر اعظم نہیں دیں گے، لیکن پلی بارگین کا آپشن تو انہوں نے بھی آن رکھا، ان خبروں میں کوئی صداقت ہے، چل رہے کوئی ڈیل کی باتیں یا سفارش کسی بادشاہ سے؟ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ تو ہمیشہ سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، کم از کم وہ اس پہ تو قائم رہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کی آپ نے بات کی ہے تو بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی اپوزیشن کے کئی مراحل ہوتے ہیں، یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن احتجاج نہیں کر رہی تو کیا پاکستان کے اندر معاشی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، کیا مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، کیا بے روزگاری کا رجحان اس کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے؟ عائشہ بات یہ کہ ایشوز ابھی ڈاکٹر صاحب نے جب مثال دی آصف زرداری صاحب کو کہ جی ان کو وہ کمیٹیز کا ممبر بنا دیا گیا ہے، تو جب پڑھتی ہے نا اوپر تو سارے یہی کام کرتے ہیں، یہاں علیم خان صاحب نے آ کے 4 کمیٹی سے ریزائن کیا ہے، تو اس 4 کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے دوست سبطین خان کو بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ باری کا بخار چڑھتا ہے، ماضی کے اندر جنہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آج بھگت رہے ہیں، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ گیا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو، وہ جو نوجوانوں کو کہا جا رہا تھا کہ جی روزگار، میں تو حکومتی اعداد و شمار یہ میرے پاس پڑھے ہیں کہ جی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور بے روزگاری کا ایک نیا رجحان اور سامنے آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط، وہی آئی ایم ایف جو ماضی کے اندر گالی بنا ہوا تھا، آج اسے بہت بڑا کریڈٹ سمجھ کے تحسین کے ڈانگرے برسائے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ حالات بہتر نہیں ہو گئے۔ میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ بجٹ سے پہلے اسی پروگرام کی وساطت سے کہا تھا کہ بجٹ تو پاس ہونا ہے، تو بجٹ پاس ہر حکومت کے دور میں ہو جاتا ہے، جب بجٹ پاس نہیں ہوتا تو وہ حکومت گر جاتی ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ماضی کی حکومتوں کا کردار اگر اچھا نہیں ہے تو اس حکومت نے بھی تو کیا ڈیلیور کیا ہے۔ بات یہ کہ نواز شریف صاحب اندر ہو گئے ہیں یا آصف زرداری صاحب، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ اندر جاتے رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے کورٹ کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی تھانے کی جا کے کر رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ صورتحال قائم رہے، لیکن جو اصل مینڈیٹ خان صاحب کا، آج انہوں نے وہ احساس پروگرام کا افتتاح کیا ہے اور انہیں چیک تقسیم کیے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ غربت کے خاتمے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کے خلاف رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو 200 300 روپے کے چیک دیتے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، لاکھوں لوگوں کو دیا۔ کیا آپ نے بنیادی کوئی کام کیا غربت کے خاتمے کے لیے؟ غربت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں آپ کچھ مؤثر اقدامات کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر غربت، چین کی مثال دی آج عمران خان صاحب نے، بہت اچھی مثال ہے۔ وہاں پر آپ معاشی صورتحال کو بہتر کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں، تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے، پھر غربت کا خاتمہ ہوتا ہے جب لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ آج جو اگر زمینی حقائق پوچھتے ہیں تو لوگ تنگ ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ بات پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی کہ رد عمل کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ بات یہ رد عمل، میں آج لاہور کے اندر ایک تاجروں کا کنونشن چل رہا تھا، وہ تاجر محب وطن ہے،
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم سے آپ ٹیکس نہ لیں، لیکن جو کیفیت بنا دی گئی ہے، آپ کے کل موٹرز والوں نے لاہور کی سڑکیں جام کی ہوئی تھی، تو یہ اب رپورٹ وہ جو ابھی خاور صاحب ذکر کر رہے تھے کچھ رائٹرز کا، جی وہ ٹیبل سٹوریز رائٹر جو کچھ، ایک بات میں اور کروں گا رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں. دیکھیں رانا ثناء اللہ خان صاحب کے بارے میں کہ جو کچھ ان کے خلاف کیس ہوا ہے وہ تو خود انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم یہ بتا نہیں سکتے، لیکن یہ بات میں آپ کو پوری وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک ایسی یہ مجھے ایک منسٹر نے بتایا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کچھ تنظیموں کو ہدایت کی کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ گھیراؤ کریں. ماضی کے اندر گھیراؤ جلاؤ اسلام آباد کے اندر ہوتا رہا ہے، کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا وہاں پر شاہرائی نہیں روکی گئی؟ تو یہ ماضی کی تاریخ ہے. خدا نہ کرے کہ آج کی اپوزیشن وہی چیز اپنائے جو کل کو ہوئی تھی، اور پاکستان کی رہتی سیدھی جو معاشی سرگرمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، حکومت ان کو حل کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن عوام گرداب میں ہیں. عوامی رد عمل سامنے کیوں نہیں آ رہا اور اپوزیشن کیوں کچھ بنا نہیں پا رہی؟ بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، حالات دیگر گوں ہیں اور عوام معاشی مسائل کا شکار ہیں، اس کے باوجود عوامی ری ایکشن دکھائی نہیں دے رہا. اسی پر ہم بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر صاحب، مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے لیکن کمزور طبقے پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. IMF سے پیکج منظوری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاشی صفوں میں فیل گڈ فیکٹر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، عام طبقے پہ تو پریشر ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے ہیں اقتصادی پریشر ہے. عام طبقے پہ پریشر کیا ہوتا ہے؟ جو بیسک ہاؤس ہولڈ کی گڈز ہوتی ہیں، کچن کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کی پرائسز آپ اوپر کریں گے تو عام آدمی پر جو ہے وہ فرق جو ہے پڑا ہے، جو کہ پریشر ہے. باقی رہا ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ کافی آپٹیمسٹک ہے، لیکن ابھی تک اتنی جلدی تو اتنے نتائج نہیں آ سکتے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ آج سے سال کے بعد کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کو جب تک خود انٹروین نہیں کریں گے، جو میں نے پہلے بھی یہاں آرگومنٹ دی ہے کہ عوام پہ اکنامک پریشر کو ریلیو کرنے کے لیے جو اکنامک ڈومین ہے اس میں آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ فورسز کو کھلی چھٹی نہ دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ نہیں، یہ ہمارے اردو کے ایک اخبار میں یہ خبر چھپتی ہے، یہ بزنس مین جو مڈل لیول کا ہے جو کہتے ہیں ہڑتالیں کر رہے ہیں، وہ ان کے کسی لیڈر کا بیان ہے. کیا ہے؟ ان کے بیان کے مطابق ٹیکس جو ہے نا وہ 12% بڑھا ہے. پہلے جو ٹیکس تھا اس میں 12% ایڈ ہوا ہے، 38%. وہ کہتے ہیں 26 پہلے تھا، اب وہ 38 ہو گیا. چلیے یوٹیلیٹیز کی پرائسز آپ لگا لیجئے، 10% اس میں اور ڈال دیجئے، 48% ہو گیا. چلیے 50% کر لیجئے. لیکن ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ تمام پرائسز جو ہیں ڈبل ہو جائیں گی. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو پرائس ہائیک ہوا ہے، جو کہ پرائس کے اوپر جانے سے، یوٹیلیٹیز کے اوپر جانے سے ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ پرائس ہائیک آپ کو مارکیٹ میں نظر آتا ہے. وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ آپ نے ان بزنس طبقے کو، مارکیٹ فورسز کو کھلی چھٹی دی ہے. اسٹیٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. اچھا، پبلک ری ایکشن کی جو آپ نے بات کی تھی، دیکھیے اس میں بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ہم تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، ٹائم نہیں ہے. لیکن جو امیجیٹ فیکٹرز ہیں وہ بیسکلی دو ہی ہیں جو پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے اس ملک کے اندر. جو اپوزیشن لیڈ کرے گی ان کے بارے میں کرپشن کی سٹوریز موجود ہیں. آپ کس حد تک بلیو کرتے ہیں؟ علاوہ PMLN کے ہارڈ کور کے سب جانتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے پہلے 2 دوروں کے اندر. پہلا تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو آپ کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کے لیڈروں کی اگر آپ تقاریر سنیں نا، وہ تنقید ہے PTI کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ساری اکاؤنٹیبلٹی PTI کروا رہی ہے. اچھا، لیکن کوئی آلٹرنیٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی نئی فکر نہیں ہے. اس کے بغیر تحریکیں نہیں چلا کرتی. آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے. اور اس میں جو اپوزیشن کے لیے جو اس لیے اب جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے کو وہ لیگلی اپروچ کریں. ہر چیز کو پولیٹیکل بنانے سے معاملہ نہیں بنے گا. اور اس کے علاوہ جو میرا خیال ہے حکومت کے لیے لازم ہے اور نیب کے لیے لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو تیز کریں. وجہ یہ ہے کہ کیس ہوتا ہے وہ لٹکا رہتا ہے.
جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اریسٹ کرتے ہیں، کسی وجہ سے آپ اریسٹ کریں، اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ پولیٹیکل فال آؤٹ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آ کے پڑتا ہے، نیب پہ نہیں پڑتا، اے این ایف پہ نہیں پڑتا، وہ آگے گورنمنٹ پہ جا کے پڑتا ہے اور گورنمنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو لمبا رکھنا، پیشیاں ہو رہی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو کافی خراب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب کو اپنی ایکٹیویٹیز کو کنفائن کر کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کو وہ انویسٹیگیٹ کریں وہ معاملے طے کریں۔ نیب نے اپنے آپ کو پھیلا لیا ہے، معاشرے کے بہت سے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں، ان کو بھی بیچ میں شامل کر دیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نیب کو واضح ٹارگیٹڈ انداز میں پولیٹیکل کیسز کو جلدی سیٹل کریں تاکہ یہ انسرٹینٹی ختم ہو۔ اچھا، یہ بار بار خاور کہہ رہے ہیں احتسابی عمل آگے چلے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اس کے جھکڑ زیادہ چل رہے ہیں۔ سندھ حکومت بھی کچھ خائف تھی لیکن سلسلہ کہیں رکتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاک لین کیس سے آؤٹ ہو گئے بلاول بھٹو زرداری، ان کا نام نہیں، آصف زرداری بے شک ہیں جیل میں۔ خبر سندھ کی طرف جائے گا، رخ ہوگا احتسابی عمل کا آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں رخ زیادہ تر ہے ہی ادھر۔ اب اگر آپ بلاول بیبی، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت زیادہ بیبی تھا، بچہ تھا، میرا کوئی اس میں کردار نہیں تھا، تو شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ریفرنس میں نام نہیں آیا تو میرے خیال میں پھر یہاں پہ ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، کوئی ایز سچ کوئی ڈیلیبریٹلی پلان کر کے نہیں ہو رہا۔ عائشہ، 2-3 چیزیں آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا لاسٹ ویک کا پروگرام تھا، کیونکہ بار بار ہم معیشت پہ آ رہے ہیں، تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے یہ متعین کرے گی موجودہ حکومت کی سمت کے کام، کیا یہ واقعی لوگ ان پہ یقین کر رہے ہیں، کیا واقعی جس طرح یاس صاحب نے بات کی کہ لوگ یہ سمجھنا تیار ہو گئے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، ہمارے خلاف آئے گی۔ عمران خان نے ایک سے زیادہ دفعہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے، اس کے بعد نہیں آئے گی، اویل کرنی ہے جن لوگوں نے کر لیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کامیاب ہوگی۔ 1,37,000 لوگوں نے اویل کیا، اور سب سے بڑی بات اس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو نئے ٹیکس فائلرز ہیں۔ یہ اسکیم ابھی مارچ تک چلنی ہے، اس میں اب جو لوگ ڈکلیئر کریں گے اس پہ 10% لگے گی، 20%، 30%، یہ بڑھے گا۔ تو اگر یہ موجودہ حکومت اپنے ٹیکس نیٹ بیس کو بڑھا لیتی ہے، اصل کام کسی بھی حکومت کا پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کرے جو کہ ٹیکسیبل لوگ ہیں، اور وہ غریب لوگوں کے اوپر کرے، اس کا ایکسپینڈیچرز ہو۔ بدقسمتی سے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک سب سے کم ٹیکس دینے والے لوگوں میں ہے، اور جس طرح کی ہمیں جو وہ مڈل انکم جسے کہتے ہیں نا، جو مڈل مین ہے اس کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج وہ یہی ہے کہ بے نامی جائیدادیں جو ہیں ان کے اوپر کتنا یہ سبک رفتاری سے کام کرتے ہیں، ان کو قبضے میں لیتے ہیں، ان کے خلاف سارا ایکشن کرتے ہیں، اور میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے چیزیں آگے جائیں گی۔ اور اس میں میری اطلاع کے مطابق بہت زیادہ پردہ نشینوں کے نام ہیں، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اور بڑے نام ملیں گے۔ فائنل کامنٹ دیکھیں، پاناما کیس جب آیا تو ایک چیز سامنے رکھی گئی، کہاں سے پیسہ کدھر گیا، کس کے نام گیا، کس نے کہاں پہ خریدا۔ ابھی یہ جو ٹی ٹی کا معاملہ آپ کے لاہور کے اندر چل رہا ہے، ہر ایک چیز بینکنگ چینلز کے ذریعے آئی، وہ بھی تمام شواہد سامنے ہے، فیک بینک اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی، اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو تھوڑی بہت اطلاع ہیں، آپ کے پرانے بیک چینلز، آپ کی فارورڈ جو چینلز تھے، اس میں بھی کافی چیزیں شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت ہوش ربا چیزیں آئیں گی، اور اگر اے این ایف یا اس میں فیل ہو جاتی ہے، یقین کرو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کنڈیم کروں گا کہ یہ سیاسی انتقام اسے لیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جب عدلیہ آزاد ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع کے اوپر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے بغیر کسی ثبوت کے۔ جی سب سن رہے ہیں آپ، عدالت بڑی آزاد یہاں عالمانہ فاضلانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بھائی آپ ہمارے درد کو سمجھ نہیں رہے، باقی آپ کی سارے معیشت کے لیکچر ایک طرف، پر یہ جو مرسڈیز ضبط ہوئی ہے، بنکرز بھی ختم ہو گئے ہیں صاحب، یہ جو مرسڈیز ہوئی ہے یہ یہاں پہ لگی ہے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، سب سے بڑا حادثہ ہوگا اگر یہ کھانے والی بات جو ہے کہ وہاں سے گھر سے کھانا جو آ جائے۔ دیکھیں ایک کلاس چھوڑ کے بی کلاس کا بھی قیدی ہوتا ہے، اسے ایک مشقتی ملتا ہے، کمرہ ہوتا ہے علیحدہ، چارپائی وغیرہ ملتی ہے، یہاں تو اے سی وغیرہ اور ٹی وی وغیرہ بھی دیے گئے ہیں۔ آپ وہاں پہ جو اشیاء منگانا چاہیں کھانے پکانے کے لیے آپ منگوا سکتے ہیں،
अकबरी मंडी कोई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जो बेहतरीन मसाला जात हैं आप वहाँ पे अपने साथ वहाँ पे इकट्ठा आप रख सकते हैं, वो वहाँ बंद, लेकिन नहीं, वो जब तक वो ना खाना है, वो अगर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सदमा जो हमला होगा वो है कि अगर वो खुराक वाली वो चीज़ हो जाए, और इस पे नून लीग को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि हमारे लीडर के साथ ये ना हो। वहाँ पे आधा जो था वो जो पहले वहाँ पे वो जो पहले एनआर हुआ था और वो चले गए थे सरूर पैलेस में, आधा जो बीच में पीछे था वो खाने वाला मसला था। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी मईशत चलती रहेगी। आपकी मईशत ख़राब है तो वो पाक लेन के फ्लैट किसने जब्त कर लेने हैं? वो जो हुदैबिया केस में राज सारे छुपे हुए थे वो अफशा हो जाएंगे। ये जो अंडे और उसका ये जो अंडे और फलाने का और ये जो चूज़ों का जो कारोबार है ये कोई जब्त हो जाएगा, अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, खावर साहब की बात तो मैं तब तायद करूंगा जब यहाँ से निकल के ये जो छोटे छोटे दर्द हैं इससे जाके कोई जायदादों का भी कुछ होगा, नहीं होगा। ओमनी ग्रुप के अभी तक सेहत पे असर कोई नहीं पड़ा सिर्फ, लेकिन एक बात सिर्फ पीपल्स पार्टी को दाद दें, उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हम मासूम और बेगुनाह हैं। ये कभी नहीं कहते। वो हंस के वो कर लेते हैं। रोना धोने का ठेका जो नून लीग ने लिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने नहीं बोली। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी को सलाम करते ठीक, पीपल्स पार्टी को सलाम अयाज साहब का पहुंच गया। लेकिन जो बात खावर कर रहे थे, एमनेस्टी स्कीम की कामयाबी की बात कर रहे थे, यानी कि वजीर आजम पर एतमाद कर लिया कौम ने, इतनी बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही है एमनेस्टी स्कीम में कि 1 लाख नए फाइलर। सलमान साहब, इस पर तो दाद बनती है। बात ये कि टैक्स नेट तो मौसर होना चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हर जो बात कही हुई है ना उसके बाद आपने उसकी नफ़ी की है। एमनेस्टी स्कीम को जितनी गालियाँ आज के प्राइम मिनिस्टर ने, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी, मैं तो नहीं कहता, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि चोरों और डाकुओं को, अच्छी बात है कि भाई मेरी तनख्वाह में तो पैसे कट रहे हैं ना, और मज़ीद भी कटेंगे हम तो कुछ। और जो लोग लूटमार कर रहे हैं, जो लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके गिर्द शिकंजा कसा जाना चाहिए। 74 अरब रुपया जमा हुआ है। जो मेरी इत्तला है वो खावर साहब, चूँकि इस पर खासी इनकी है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एमनेस्टी स्कीम थी उसमें 124 अरब जमा हुआ था। तो बात यह कि उनसे टैक्स लेना चाहिए। दूसरी बात जो भी अयाज साहब कह रहे हैं, देखें उनका एक इशू है, हमारे इशू ये नहीं है कि जी पर्सनल किसका खाना बंद हो गया है, किसकी गाड़ी अगर उन्होंने वापस ली है तो वो जो आया है कि जी हर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये सारा कुछ होता है, ये कोई नया नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ करती रही और पीपल्स पार्टी उनके साथ करती रही, आज वो इकट्ठे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब भी बेनज़ीर साहब के साथ रहे। मैं से ये समझता हूँ कोई अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए, कोई ऐसा काम ज़रूर करें। एक बड़ा प्लस जो होता है ना हुकूमतों का, वो हुकूमतों को आगे ले जाता है। अगर आपका बड़ा प्लस ये है कि IMF के साथ आपका मुआहदा हो गया है और इस पे जो खुशी के डांगरे बजाए जाएं, तो ये कोई नहीं, उस IMF ने पाकिस्तान के अवाम का मुआशी इस्तेहसाल किया है। क्या बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम की कीमतों, गैस की कीमतों, ज़रा जाके किसी से पूछे तो सही कि उनका बिजली का बिल कितना आया। कि आपका इशू यही है कि जी रोटी किसी को क्यों जा रही है, उसके घर से क्यों जा रही है, आप पूछें ज़रा। मैं चैलेंज से कहता हूँ खावर साहब से पूछे कि इनका बिल कितना आया। कि बात यह कि बैठ के ये बात करनी, और हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें बैठ के लोगों के इश्यूज़ की बात करनी चाहिए। हम अगर बनी बनाई चीज़ ला के यहाँ पर चलानी शुरू कर देंगे तो हमारी अपनी भी कोई साख होनी चाहिए ना। मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कि हर शख्स को बिजली के बिल के ऐसे झटके लगे कि उनके तबक रोशन हो गए। और ये जमहूरियत कैसी जमहूरियत है जिसमें जमहूर का पता कोई नहीं। और IMF के क्या हफीज़ शेख साहब को पाकिस्तान के अवाम का दर्द होगा। मैं जिस इदारे के साथ हूँ, मैं इस इदारे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा दिल अपने इदारे के साथ धड़कता है। उन्हें मिसार लाया गया है यहाँ पर, कल को जब ये नहीं होंगे वो फिर वापस चले जाएंगे। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये सवाल, आप निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, ये गाड़ी का इस्तेहकाक क्या है? देखिए गाड़ी की मैं बताता हूँ। अव्वल तो ये डॉक्टर साहब ने नहीं ली, ऐसे लोग भी मौजूद हैं ना। सुनिए, कोई आइन के अंदर ये बात नहीं, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए होता यह है कि जब आप इतने की पोस्ट को होल्ड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो आपके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, अच्छा, फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे ही वो ऑफिस आपका ख़त्म होता है, सारे के सारे प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाते हैं।
اس کے بعد اگر آپ کے رولز اجازت دیتے ہیں تب آپ ایکس کی حیثیت سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت آپ کی پرائم منسٹر کی پوسٹ ختم ہوئی ہے, جو گاڑیاں ہیں ایز پرائم منسٹر یہ وہ سب کی سب واپس ہونی چاہیے. میری بات آپ نے برباد کر دی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا وہ آئین کا شک کون سی ہے جو یہ کہہ رہی تھی, کون سا آئین کا شک ہے؟ خبر آپ بتائیں. وہ کہہ رہے پریویلیج ہے, پریویلیج آئین نہیں دیا. نو, آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں کوئی پریویلیج نہیں ہے, کوئی آئین جیسے آپ نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ سابقہ جب یہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون وہ جو میثاق محبت چل رہا تھا اس میں انہوں نے کر لیا تھا کہ تا حیات جو بھی پرائم منسٹر گھر جائے گا اس کو ایک رول میں امینڈمنٹ کر دی کہ جو اس کو تا حیات یہ فیسلٹی رہے گی اس کو یہ صرف پولیٹیشنز کی حد تک نہیں ہیں, بڑے اداروں کے لوگ بھی ہیں. خاور صاحب بڑے اداروں کے لوگ بھی ہیں, ان کے بھی نام لیں. نہیں, ان کے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا نہیں, اداروں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے بالکل یہ پرانی تھی, لیکن میں نئی جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا. باقی میرے خیال میں بریک کے بعد پھر آپ کو تفصیل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جس میثاق محبت کا آپ نے تذکرہ کیا, میثاق جمہوریت, اس کی کنٹینیوٹی میں اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیا جائے گا. لیکن بات کہاں تک بنے گی اور اس سے کیا کچھ ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, کچھ اپوزیشن کی اسٹریٹجی پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں. راہبر کمیٹی نے 25 جولائی سے حکومت مخالف مظاہروں کا فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی ہٹانے کا حتمی فیصلہ اس لیے ہو چکا کہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہے متحد. حکومت کی صحت پر کیا اثر پڑے گا ایسا؟ بہت پڑے گا جی. یہ تو پہلے اپوزیشن پارٹیز نے کہا تھا بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, یہ کہا تھا, یہ نہیں. ایسا ہی کھوکھلا نعرہ چیئرمین سینٹ والا میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کہ بجٹ نہیں, زور و شور سے کہا تھا بجٹ پاس نہ ہو کسی ملک میں, برطانیہ ہو یہاں ہو, تو گورنمنٹ فال کرتی ہے. فائنانس بل نہ پاس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت رہ نہیں سکتی. وہ تھا, وہ کہاں گیا. بجٹ ایسے پاس ہوا اور یہاں پہ پھر وہ کہہ رہے ہیں جس راہبر کمیٹی میں یہ نون لیگیے ہیں, یہ پیپلز پارٹی ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان ہیں, ان سے کچھ ہو جائے تو ہمارے چہرے اور منہ سے آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کر لیں, ہم اس پہ وہ کر دیں. کون سی رابر کمیٹی اور کون سی یہ کوئی بات ہو, کوئی ایشو ہو جن پہ یہ الزامات ہوں, جن کی یہ تاریخ ہو, جن کی یہ پہچان بن گئی ہو, جن کے سارے بلیکھے ختم ہو گئے ہوں. دیکھیے, ایک زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی کے خلاف بہت ساری قوتیں تھیں تو کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی ملک دشمن ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور عین ثواب کا کام ہے اس کے خلاف لڑنا اور اسے ہٹانا. اور بلیکھا نون لیگ کے بارے میں تھا کہ محب وطنی کا اگر وہ جو ہے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے ان لیگ نے لیا ہوا, اور ساری مقتدرہ قوتیں ان کے پیچھے ہوا کرتی تھیں اور تبھی ان میں وہ طاقت آئی تھی. آج وہ صورتحال بدل گئی ہے. ان کے ساتھ تو المیہ یہ ہوا, دھماکہ ایک اور ہوا ہے, یہ جو ریسنٹ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ بڑے سخت اقدامات کیے گئے یہ ہیں لیکن قوم کی مستقبل کے لیے یہ عین ضروری تھے. مطلب اتنی واضح کھلی سپورٹ گورنمنٹ پالیسیز کو ان اداروں سے مل نہیں سکتی تھی. اور اکنامک پالیسی پہ بات ہو رہی ہے, عسکری یا نیشنل سیکیورٹی اس پہ بات نہیں ہو رہی. یہ جو حالیہ اس میں وہ کانفرنس ہوئی ہے, اس لیے سارے کے سارے جو ادارے ہیں جو میٹر کرتے ہیں یہ تو بھگتے ہیں اپنی تاریخیں اور کرپشن کیسز, اور جو جہاں کے فرزندوں سے لے کے بھتیجوں تک, بھتیجوں سے لے کے دامادوں تک وہ ہیں کہاں پہ, بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں وہ. یہ تحریک چلائیں گے؟ نہیں چلا سکیں گے, یعنی کوئی چینج دکھائی نہیں دے گا کہیں پہ بھی, سڑکوں پر عوام دیکھیں بات یہ کہ یہ بات اس سے پہلے بھی میں یہاں کر چکا تھا کہ جی کہ اپوزیشن جماعتوں میں کتنی جان ہے اور بجٹ پاس ہوگا. کیا ان ساری باتوں کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ جی پاکستانی عوام کے اوپر جو معاشی بوجھ لادا گیا ہے ان کے اندر رد عمل موجود نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے لوگ نکلیں پھر ہم نکلیں گے, اور سیاسی تحریکیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. بات یہ کہ 25 تاریخ کا یوم سیاہ جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیے. کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایوان کے اندر
जो इश्यूज़ इन्होंने उठाए असल इश्यूज़ तो लोगों के इश्यूज़ थे, और हुकूमत ने वो तहकीकाती कमीशन बना के, मैंने तो अप्रिशिएट किया था कि बजट के अंदर जहाँ पर आम आदमी की बात होनी थी उन्हें उलझाने के लिए वो एक तहकीकाती, उस दिन के बाद से मैंने आज तक तहकीकाती कमीशन का नाम नहीं सुना। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, देखिए पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में आते जाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि 25 तारीख का और ये जलसा रखा है इन्होंने वहाँ पर पेशावर के अंदर जी, तो वो तो पता चल जाएगा कि उनके अंदर कितनी जान है, अपोजिशन में जान है या नहीं है, अपोजिशन तहरीक चलाना चाहती है या नहीं है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल मौजूद है, एक लावा उनके अंदर पक रहा है, ये लावा ज़रूर निकलेगा किसी ना किसी दिन बाहर। और ये हुकूमत जो है ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के कोर कमांडर्स, देखें बाद एक पाकिस्तानी फ़ौज का एक एहतराम है, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे खड़ी होती है। आप उन्हें बार बार फ्रीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इनकी मुआशी पॉलिसी और इनकी नाअहली कौम के सामने आ चुकी है, कहाँ तक सहारा दिया जाएगा। देखें बात यह कि क्या पुलिस वाले के घर खाना नहीं बनता, उसने खाना नहीं खाना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मुआशी हवाले से हुकूमत डिलीवर करने की पोजीशन नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जहाँ तक अपोजिशन जमातों की बात है, केस उनका कोई बड़ी अच्छा नहीं है। माजी के अंदर भी वो भी IMF के पास गए, वो भी लोगों पे लोड डालते रहे, वो भी अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा करते रहे। इतना नहीं किया, ठीक है, इतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। जिस तरह लोगों का कचूमर निकाला है ये रद्द-ए-अमल लोगों में ज़रूर होगा। लेकिन अब तो पहला इम्तिहान है अपोजिशन का, यहीं से अपोजिशन की साख बनेगी या ख़त्म होगी? देखिए इसमें अपोजिशन देख लेंगे, अब जो वो देते हैं उसके बाद नोटिस देते हैं, फिर उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। ये डिपेंड करता है ना कि किस हद तक इन पार्टीज़ के अंदर इंटरनल कोहेरेंस है, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन तो PMLN के अंदर मौजूद है। इसी वजह से कुछ लोग जाके मिले, किसी ने कहा हाँ मिले, किसी ने कहा नहीं मिले, लेकिन एक एलिमेंट है। दूसरे उसके अलावा PMLN के अंदर जो बयानिए का जो डिफरेंस है शहबाज शरीफ का और मरीम नवाज का, वो भी एक इंटरनल इनकोहेरेंस क्रिएट करता है, हम आहंगी को कमज़ोर करता है। ऐसी सूरत में बहुत से लोग जो होते हैं वो पीछे विड्रॉ कर जाते हैं, इसलिए कि सेफ प्ले करने के लिए बहुत से लोग रिस्क नहीं लेते, इसलिए कि आपको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। और ये उम्मीद भी अब वाज़े तौर पे इन MNAs और MPAs के पास नहीं है कि 6 महीने में या 4 महीने में PMLN पावर में आ जाएगी। उसकी वजह से लोग अपने मसाइल के हवाले से, अपनी मुश्किलात के हवाले से रास्ते ढूंढते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो PTI में शामिल होंगे, PTI में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो उस तरीके से इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से वो जो नो कॉन्फिडेंस है किस तरीके से वो डील किया जाएगा। अभी इस स्टेज पे आप ये नहीं कह सकते कि वो कामयाब होगा, हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है ना कामयाब हो, लेकिन ऐसे इम्कानात हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, लेकिन चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने के हवाले से पहले तो इत्तफाक राय ही नहीं हो रहा था, अब इत्तफाक राय का हो जाना खावर ये सिग्निफिकेंट नहीं है? आयशा, आपकी बात मान भी ली जाए कि इत्तेफाक राय हो गया है, चेयरमैन सेनेट तब्दील हो जाएगा, तो उससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। सेनेट के अंदर ऑलरेडी जो है मेजॉरिटी के अंदर मौजूद हैं हस्बे इख्तलाफ की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कोई भी कानून सेनेट से पास नहीं हो सकता जब तक ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके हक़ में वोट नहीं दें। अगर आपने तब्दील करना है तो मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं, एक कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन उसके साथ साथ कम अज़ कम जरदारी साहब को और हमारे बेबी बिलावल भुट्टो साहब को ये तो बताना पड़ेगा हमें कि ये हमने उस वक़्त इस शख्स को क्यों इलेक्ट करवाया था, क्यों इस ओहदे पे बैठाया था और अब इनको क्यों हटाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस्लामाबाद के अंदर ये जो सारे अपोजिशन के अंदर बैठे हुए ना, हमारे पास तो इतलात यही है कि हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है कि हमारे साथ भी बात कर लें, हमारे साथ भी बात कर लें। लेकिन आयशा, जो मैंने शुरू में मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात कर रहा था ना कि कुछ चीज़ें जो है ना वो जो ड्रा कर ली गई हैं इस मुल्क के अंदर, बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं। सलमान गनी साहब को जब ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं है,
کرپشن کے خلاف کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک ہی وقت کے اندر نواز شریف صاحب لکھپت میں کوٹ لکھپت جیل میں ہوں گے اور زرداری صاحب یہاں پہ جو اپنے کیسز بھگت رہے ہوں گے؟ آنے والے دنوں کے اندر حکومتی وزراء موجودہ حالات میں بھی اندر ہیں اور یقین کریں اور بھی ہوں گے. باقی ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، جس طرح ایاز صاحب نے کہا نا، یقین کریں جو پنجاب حکومت کی طرف سے وہ کھانے کی لسٹ دی گئی تھی نا، وہ ایاز صاحب میں دیکھ کے تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ مجھے بھی وہ ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیں. اگر 3 ٹائم کا کھانا اتنا لذیذ اور اتنا ڈیلیشس، سلمان غنی صاحب تو اکثر ضیافت سے انہوں نے مستفید بھی ہوئے ہیں وہاں پہ جاتی عمرہ میں، کھانے کی تو یقینی طور پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ کھانا بہت اچھا پکواتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں. صرف کھانے کے لیے آپ جیل جانا چاہتے ہیں؟ ایاز صاحب اس پر آپ کچھ خاور صاحب ایک بات میں کہوں گا کہ حمایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، ایک تو یہ ایک منٹ ذرا خبر، یہ بہت برا ہوا. آپ کو یاد ہے شیخ رشید کتنا بولا کرتے تھے؟ ایک کلاشنکوف کیس بنا تھا، بابلپور گئے، ایسے توبہ طائب ہوئے. نواز کھوکھر جو تھے یہ نون لیگ کے رہنما تھے اور ان کا جو پرفارمنس ہوتی تھی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے لیے، ان پہ ایک کیس بنا، اتنے توبہ طائب ہوئے کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور آج تک انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا ہے نا، میرے تو کالیگ رہے ہیں تو میری تو ہمدردی ان کے ساتھ ہے، پر لاکھ مرضوں کی دوا جو ہے نا نسخہ انہی کے پاس جس نے تجویز اس کیس میں آپ نے لاکھ اس کا جو ہے نا ایک نسخہ جو یہ کر دیا، اب میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سب اپریشیٹ کریں، لیکن ہر مرض کی دوا ایک نسخہ ہے اور جو پاکستانی سیاست کے امراض ہیں اس کے نسخے بھی کسی کے پاس ضرور موجود ہیں. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.